اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو۔ تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجاؤ۔ دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں۔ آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو۔ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی ایدا تا دل ہی نہیں لگتا پہ، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آئے میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق، جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو تو اچھا اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے۔ چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے، اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی، کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو۔ تو ہمارے ایک زمیندار دوست آئے مجھ سے ملنے، سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا دے، اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا۔ ایسے نہ آپ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی۔ آپ کو پتہ ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی، میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی، اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی، ان کی 20-21 برس عمر، ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا، اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا۔ حیران پریشان، کدھر لے جاؤں، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا جہاں میں کہوں۔ تو ابراہیم کہنے لگے مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے؟ کہ جبریل آ رہا ہے۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اور مکے کے کالے سیاہ پہاڑوں میں جب پہنچے جہاں اس اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اور چلے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے تو کچھ نہیں بولے، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دیں، یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ کہ آپ کے اللہ کا امر ہے کہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دیں۔ اللہ ہر سال لے جاتا ہے۔ میں جب مکے کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت ہاجرہ یاد آتی ہیں کہ ایسے کالے پہاڑوں میں نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، تنہا چھوڑ کے جب چلنے لگے تو امتحان دیکھو۔ اللہ نے کہا بولنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے واپس۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ 20-21 برس کی شہزادی ہو مصر کی، اب مجھے چھوڑ چپ۔
3 میل چلتے رہے. قدئی بیت اللہ کی جگہ سے قدئی 3 میل ہے. 3 میل چلتے رہے اور وہ پوچھیں اور بولے نہیں. اور یہ پریشان ہو کر گھبرائیں, اب مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میں نے کیا قصور کیا ہے. 3 میل چلنے کے بعد انہیں خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے, کہیں کوئی اوپر سے نہ حکم آیا. تو کہنے لگی اللہ امر, میرے آقا جاؤ, میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. عورت تو داستانی صبر کی ہے, کہانی صبر کی ہے. بیٹیوں صبر کرنا سیکھو, اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو, تانے کا جواب تانے سے نہ دو, مسکرا کے جواب دو. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے. یہ اخلاق اتنی مارکیٹ, تم تو پڑھتے رہتے ہو اکانومی, تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں, جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی, تو سوکھا جائے قانون ہے. ایسے ہی میرے رب کی بارگاہ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے. پوری دنیا کا ہر مرد عورت مسلم نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے, اچھا بولا جائے. اور سپلائی ہے ہی کوئی نہیں, کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں, کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں. ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی, کوئی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی. تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی, اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں, سس کو لو معافی مانگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں. جب مائیں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين